السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نصفی سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا یہ تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراقہ ابن مالک کا واقعہ۔ امام احمد اور شیخین یعنی امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ نے سراقہ ابن مالک سے، احمد اور یعقوب ابن سفیان رحمہم اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ حضرت سراقہ خود بیان فرماتے ہیں، ہمارے پاس قریش کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے فی کس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی، یعنی ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹنی، تو 2 کے بدلے میں 200 اونٹنیاں۔ میں اپنی قوم بنو مدلج کے مجلس میں بیٹھا تھا جہاں یہ اعلان سنایا گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی اثنا میں یعنی اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے 3 اشخاص یعنی 3 لوگ ساحل سمندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھے ہیں، سمندر کے ساحل کی طرف۔ دوسری روایت میں ہے کہ 3 شتر سوار دیکھیں، یعنی اونٹ پر سوار 3 لوگ دیکھیں۔ میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں جان گیا یہ وہی لوگ ہیں۔ میں نے اس شخص کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ میں آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا وادی کے بطن میں لے جا۔ میں خود اپنا نیزہ اور شمشیر لے کر عقبی دروازے سے باہر نکلا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ تنہا ہی یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کو گرفتار کروں اور پورا انعام میں لوں۔ میں نے اپنے نیزے کو زمین پر گھسیٹا اور نیزے کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا۔ ایسی کیفیت میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا، اس پر سوار ہوا اور اسے تیزی سے دوڑاتا ہوا اس سمت کو روانہ ہو گیا جس طرف اس آدمی نے بتایا تھا کہ 3 شتر سوار یعنی اونٹ سوار جا رہے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچھائی دیکھی، یعنی سایہ دیکھا، یعنی کچھ شبیہیں نظر آنے لگی جب میں اور اسے تیزی سے دوڑاتا ہوا اس سمت کو روانہ ہو گیا۔ جب میں بالکل قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو میں چکرا کر زمین پر گر گیا۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ یہ عرب والوں کا معمول تھا کہ وہ کوئی کام کرنے نکلتے تھے تو فال نکالتے تھے تیر سے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، اس میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ تو اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا کہ میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ تیر نکالا تو اس پر لکھا تھا کہ میں انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا یا میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤں گا، یہ لکھا ہوا تھا تیر میں۔ میں امید رکھتا تھا کہ میں اس فال کے تیر کی بات کو رد کروں گا اور 100 اونٹنیاں ضرور حاصل کروں گا۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور فال کے تیر کی پرواہ کیے بغیر گھوڑے کو پھر دوڑانے لگا۔ میں جب حضور کے اتنا قریب پہنچا کہ میں حضور کی تلاوت کی آواز بھی سن رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف بالکل متوجہ نہ ہوئے۔ صدیق اکبر ابو بکر مجھے بار بار تک رہے تھے۔ میرا گھوڑا اچانک گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور میں گر گیا، یعنی دوبارہ ایسا ہوا کہ گھوڑا گرا، اس بار تو گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ میں نے گھوڑے کو جھڑکا تو وہ فوراً اٹھا۔ بمشکل اس نے زمین سے اپنے پاؤں نکالے۔ جب اس نے پاؤں نکالے تو آسمان کی طرف دھوئیں کی مانند غبار بلند ہوا۔ پھر میں نے تیر نکالے تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، یعنی اس پر لکھا تھا میں ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ انہیں مجھ سے بچا لیا گیا ہے اور یہ معاملہ بالکل عیاں ہے، ظاہر ہے۔ میں نے امان کی درخواست کی اور میں نے کہا، میری طرف دیکھو، خدا کی قسم میں تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچاؤں گا اور تم میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ سنو گے جو تمہیں ناگوار ہو، ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا، اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری یا قتل پر انعام مقرر کیا ہے۔ پھر میں نے وہ سب باتیں بتائیں جو ان کے متعلق وہ لوگ کر رہے تھے۔ پھر میں نے تو مال و متاع کی پیشکش کی
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارا راز فاش نہ کرنا۔ پھر میں نے عرض کی حضور میرے لیے ایک پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پروانہ امن لکھنے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عامر ابن فہیرہ کو پروانہ امن لکھنے کا حکم فرمایا۔ پروانہ امن کا مطلب یعنی لکھ کے دے دیجئے کہ مجھے آپ کے کوئی ساتھی ملیں تو وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر وہ پروانہ امن لکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اہل حنین کے معاملات سے فارغ ہوئے تو میں ہاتھ میں وہ امن کا پروانہ لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے نکلا۔ میں انصار کے دستہ کے درمیان داخل ہوا تو انہوں نے مجھے نیزوں کی انیاں چبھونا شروع کر دیں، یعنی نیزوں کے نوک چبھانا شروع کر دی۔ وہ کہہ رہے تھے دور رہو دور رہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے قریب آنے دو۔ میں قریب پہنچا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے آپ کی پنڈلی کو دیکھا جو رکاب کے اندر تھی اور اس سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس نوازش نامہ کے ساتھ ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کا نوازش نامہ اور پروانہ امن ہے اور میں سراقہ ابن مالک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وفا اور بھلائی کا دن ہے، اسے میرے قریب آنے دو۔ میں قریب پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر لوں، لیکن مجھے کچھ یاد نہ آیا، یعنی کیا پوچھوں مجھے یاد نہ آیا۔ صرف اتنا ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گمشدہ اونٹ میرے اس حوض سے پانی پیتے ہیں جو میں اپنے اونٹوں کے لیے بھرتا ہوں، کیا ان گمشدہ اونٹوں کے پینے سے مجھے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، ہر زندہ جانور کو جس کا جگر تر ہو پانی پلانا باعث اجر و ثواب ہے۔ سراقہ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس واقعے کے متعلق بیان دیا ہے وہ اس طرح ہے۔ فرماتے ہیں سراقہ ہمارے تعاقب میں تھا اور ہم پتھریلی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تعاقب کرنے والا بالکل ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی خدا کی قسم میں اپنے نفس کی خاطر نہیں رو رہا بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر گریہ تاری ہے، یعنی رونا آ رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ دعا فرمائی اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ جس طرح تیری مشیت ہو اسی طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی اور ادھر اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور کہا اے محمد یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ وہ میری اس مشکل کو دور فرما دے۔ خدا کی قسم آپ کی تلاش میں آنے والے ہر شخص کو واپس لوٹا دوں گا۔ یہ میرا ترکش ہے، اس سے کچھ تیر لے لیں۔ آپ جب میرے اونٹوں اور بکریوں والے علاقے سے گزریں تو میرے کارندوں کو یہ تیر دکھا کر آپ جو کچھ لینا چاہیں لے لیں۔ اس پیکر استغنا نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی تو اس پیکر استغنا نے فرمایا مجھے نہ تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری بکریوں کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دعائیں دے کر واپس بھیج دیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا تو جس سے ملتا اسے یہی کہتا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو بھی راستے میں ملتا اسے واپس لوٹا دیتا، اور اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں ہے کہ سراقہ جب واپس پلٹا تو قریش سے کہا کہ تم میری نظر کو تو جانتے ہو، میں نے سارا علاقہ دیکھا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بس وہ اس کی بات سن کر واپس لوٹ گئے۔ ابن سعد اور البلادری رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ سراقہ قدید کے مقام پر منگل کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قافلے سے ملا تھا۔ عروہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے اس قافلے میں ملے جو شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے پیش کیے۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو طلحہ ابن عبید اللہ شام سے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ جب ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو کپڑے پیش کیے، تو وہ کپڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لیے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے علاقے میں داخل ہونے لگے تو ابو بکر نے فرمایا، لوگوں کو کسی حسن تدبیر سے ٹال دینا، کیونکہ نبی کے لیے غلط بیانی کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ پس جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو کون ہے تو فرماتے ایک حاجت مند، اور جب پوچھا جاتا تمہارے ساتھ کون ہے تو فرماتے راہبر ہے جو میری راہبری کرتا ہے، یعنی راستہ دکھانے والے، یعنی ہدایت دینے والے، اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے، مراد یہ تھی ان کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو ابو بردہ اسلمی اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ معیت میں، یعنی ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کون ہے؟ بریدہ لکھ دیا، بردہ ہے۔ ابو بردہ نے کہا، میرا نام ابو بردہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہماری مہم کی گرمی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا، اسلم قبیلہ سے تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر پوچھا، بنو اسلم کی کس شاخ سے تعلق ہے؟ ابو بردہ نے کہا، بنو سہم سے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا، اے ابو بکر، تیرا تیر نکل آیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے محبوب رسول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرچم لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمائیے، یعنی تشریف لائیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے کی انی پر باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، یعنی خبر متواتر سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کو، یعنی پیر کے دن مکہ سے نکلے تھے اور سوموار کو ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے، یعنی پیر کے دن ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن محمد ابن موسیٰ خوارزمی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کو مکہ سے نکلے تھے۔ الحافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان روایات میں اس طرح تطبیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کو مکہ سے نکلے تھے، پھر غار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خروج سوموار کو ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن غار میں قیام فرمایا تھا، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار غار میں رہے تھے، اور سوموار کی رات یعنی پیر کی رات یہاں سے پھر عازم سفر ہوئے تھے، اور چونکہ غار مکہ میں ہی تھا تو اس لیے گویا سوموار کو یعنی پیر کو مکہ سے نکلنا ہوا۔ میں کہتا ہوں شاید جمعرات کی رات وہ ہے جس میں قریش نے دارالندوہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن الہی اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، پھر ان کو ساتھ لے کر گھر کے عقبی دروازہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شرکیہ بات یا مشرکوں کی کفر کی طرف دعوت کو پست کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے اپنے محبوب مکرم کو کفار کی ایذا رسانیوں سے مدینہ طیبہ بخیر و عافیت پہنچا کر خلاصی عطا فرمائی، چھٹکارا دلایا، اور ان کی ساری سازشوں اور حیلہ ترازیوں کو، یعنی ان کے بہانوں کو، ان کے فریب کو خاک میں ملا دیا۔ یا اس نے فرشتوں کے ذریعہ کئی مقامات پر اپنے محبوب کی تائید فرما کر کفر کا منہ کالا کر دیا، یا اس طرح ان کی بات کو نیچا کر دکھایا کہ یہ بزعم خویش، یعنی اپنے گمان کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، یعنی اس رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خصوصی تائید و حفاظت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے نرغے سے نکال کر لے گئے، اور یہ دل کے اندھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ کلمت اللہ سے مراد کلمہ توحید اور دعوت اسلام ہے۔ یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمت الذین کفروا پر عطف کی بنا پر منصوب پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے مبتدا کی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے اور اس کی خبر ہی العلیاء کو بنایا ہے۔
یہ ضمیر فصل ذکر فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ کی بات بذات خود بلند مرتبہ ہے، اگر کوئی دوسری بات بلند ہوگی تو اس کی فوقیت کو ثبات اور دوام نہیں ہوگا، یعنی اس کی فوقیت ہمیشہ نہیں ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کلمۃ الذین کفروا سے مراد کفار کی وہ سازش ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام طے کیا تھا، اور کلمۃ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ وہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرنے میں غالب ہے اور اس کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا تیسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔